أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني من مننه وإحسانه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون والصلاة والسلام على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب بذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات عزیزان محترم سامعین کرام قدر مسلسل آپ کے سامنے ولایت اور آثار ولایت کے عنوان سے گفتگو جاری ہے۔ اسی سلسلے کی چوتھی نشست اور چوتھی مجلس انسان کا دل گناہ کر کر کے زنگآلود ہو جاتا ہے، اتنا زنگآلود ہوتا ہے کہ پھر اس دل کو مردہ دل کہا جاتا ہے۔ توجہ، دل کو مردہ دل کہا جاتا ہے۔ رسول بشیر اور نذیر تھے، یعنی بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، لیکن رسول جو نذیر تھے، یہ انذار، یہ ڈرانا ان کے لیے تھا جن کے دل زندہ ہوں، کیونکہ مردہ دل کبھی بھی کسی صورت چاہے نبی نذیر بن کر آئے مردہ دل نہیں ڈرتا، مردہ دل میں خوف الہی پیدا نہیں ہوتا اگر دل مردہ ہو۔ تو ولایت کا جو سب سے بڑا اثر ہے، توجہ کیجیے، کہ ولایت مردہ دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ ولایت کیا کرتی ہے؟ مردہ دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ جب دل زندہ ہو جاتا ہے تب
اہل بیت کی ہر بات کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے. جو ہمارے ہر بات کے آگے اپنا سر جھکا لیتا ہے. حدیث 5ویں امام سے ان حدیثنا یحیی القلوب، اے لوگوں ہم محمد و آل محمد کی باتیں لوگوں کے مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے. ذکرنا اہل البیت، ہم اہل بیت کا ذکر مردہ دلوں کو کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے. توجہ فرمائیے. تو اب ولایت کا سب سے بڑا اثر کیا ہو گیا کہ جو انسان علی کی ولایت اپنے دل میں رکھے، ولایت سب سے پہلا اثر یہ کرتی ہے کہ اس کے مردہ دل کو زندہ کر دیتی ہے. توجہ کیجیے گا. خطبہ پیش کرنا ہوگا سامنے. پھر جب دل زندہ ہو جاتا ہے، توجہ کیجیے گا، اور پھر بھی انسان گناہوں میں مشغول رہے، مستقل گناہ کرتا رہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ علی سے بے پناہ محبت رکھتا ہے، حسین سے بے پناہ عشق رکھتا ہے، محبت و آل محمد کی مودت بے انتہا ہوتی ہے، صف ماتم میں سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، دونوں ہاتھ کا ماتم کرتا ہے، لیکن گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں. اس سے پوچھو کہ کیا کرو گے روز قیامت؟ کہتا ہے اب محمد و آل محمد ہی بچانے والے ہیں. ہمارے تو گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب بخشش کے قابل نہیں رہے. توجہ کیجیے گا. گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہم بخشش کے قابل نہیں رہے. تو آج گرین ٹاؤن میں اپنے مومنین کو ہدیہ دے کے جا رہا ہوں. 8ویں امام نے فرمایا جو ہمارا شیعہ مومن ماتمی محب من لم یقدر علی ان یکفر به ذنوبہ، جو شیعہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے گناہوں کا کفارہ دے سکے، فلیکثر الصلاۃ علی محمد و آل محمد، وہ محمد و آل محمد پر کثرت سے درود دے گئے. یہی درود اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. کیا محمد و آل محمد نے اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیے. اگر اہل بیت نے کہا ہے کہ ہماری ولایت میں آ جاؤ، اہل بیت اس امت کے باپ ہیں، باپ ہیں. میں موضوع کی طرف آؤں گا. بشارت المصطفیٰ، توجہ کیجیے گا. اہل سنت نے اس روایت کو نقل کیا. سمجھیے کہ شیعہ پہ محمد و آل محمد کا لطف کیسا ہے. توجہ کیجیے گا. رسول اللہ آئے مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے. امیر المومنین کے پاس آتے ہیں، جناب زہرا موجود ہے، حسنین موجود ہیں. کہا یا علی آج بہت خوش ہوں. کہا کیوں؟ کہا ابھی جبرائیل نازل ہوئے تھے اور کہا بشر علی، اے علی، اے نبی، جا کے علی کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان اللہ غفر ذنوب شیعت علی ابن ابی طالب مطیعیہم و معاصیہم، کہ خدا نے علی کے شیعوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے، چاہے اطاعت کرنے والے ہو چاہے گناہگار ہو. سمجھ نہیں رہی روایت پوری سنیے گا. پھر خدا کی قسم یہ روایت اگر گھر جا کے غور کیجیے گا تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے. علی کا کرم سمجھیے، اپنے لطف سمجھیے. کیا کہا؟ خدا نے کہا ہے علی کو بشارت دو کہ میں نے علی کے شیعوں کو تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، چاہے گناہگار ہو چاہے اطاعت کرنے والے ہو. جیسے ہی یہ جملے رسول کی زبانی صادر ہوئے، امیر المومنین سجدے میں گر گئے. توجہ، سجدے میں گر کے کہتے ہیں اللہم، اے خدا، جب تو نے اتنا کرم کر دیا مجھ پر،
فإنی أعطیت نصف حسناتی للشیعتی، مجھ علی نے اپنی آدھی نیکیاں اپنے شیعوں کو دے دی. مجھ علی نے اپنی آدھی نیکیاں کس کو دی؟ شیعوں کو دے دی. جیسے ہی یہ جملے جناب زہرا نے سنے سجدے میں گر گئی اور کہا اللہم انی آتیت نصف حسناتی لشیعت علی، اے خدا مجھ زہرا نے اپنی آدھی نیکیاں شیعوں کو دے دی. حسنین نے اس جملے کو سنا تو دونوں سجدے میں گر گئے. امام حسن اور امام حسین نے سجدے میں جا کے یہ دعا کی اللہم انی آتیت نصف حسناتی لشیعت علی ابن ابی طالب. امام حسن نے کہا بارے اللہ مجھ حسن نے اپنی آدھی نیکیاں اپنے بابا علی کی شیعوں کو دے دی. امام حسین نے کہا اے خدا میں نے اپنی آدھی نیکیاں علی کی شیعوں کو دے دی. رسول اللہ نے فوراً کہا کہ تم لوگ مجھ سے زیادہ قریب نہیں ہو، اے خدا مجھ محمد نے اپنی ساری نیکیاں علی کی شیعوں. تو یہ جیسے ہی رسول اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے زیادہ قریب نہیں ہو، میں نے اپنی تمام نیکیاں علی کی شیعوں کو دے دی، تو خدا عرش سے بولا اے محمد تو کرم میں مجھ سے زیادہ چھوڑی ہے. میں خدا عرش پر ہی قسم کھا رہا ہوں کہ علی کے شیعوں پر جنت کو آ جائے. دیکھو ہم نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، تم بھی ہمارا ساتھ مت چھوڑو. تم بھی ہمارا ساتھ مت چھوڑو. اثر ہے ولایت کا. ایک اور اثر بتاؤں ولایت کا، خطبہ لذیذ سب نے سنا. ولایت کا دوسرا بڑا اثر، جب نبی نے علی کو مولا بنا دیا تو کیا کہا؟ اللہم والے من والا وعادے من آدھا. توجہ، ولایت علی کا دوسرا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ دنیا خدا کو دوست رکھتی ہے، خدا علی کی شیعوں کو دوست رکھتا ہے. خدا علی کی شیعوں کو دوست رکھتا ہے. یہ لطف اہل بیت، یہ اتنی نعمتیں اہل بیت میں کیوں دی؟ توجہ کیجیے گا. آج کی مجلس اثر پر ہو رہی ہے، فضائل بھی میں نے پڑھنے، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے. کچھ مومنین کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں، ان کو بھی ذرا دور کرنا. کیوں اتنے مہربان محمد والے محمد؟ امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ، ایک قدم اٹھاؤ عمرے کا ثواب، رکھو حج کا ثواب. امام حسین کی زیارت زری کو دیکھو، خدا کہتا ہے من زار حسین فی کربلا کمن زار اللہ فوق عرش. جس نے حسین کی زیارت کربلا میں کی گویا اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی. امام حسین کی زیارت کے بارے میں کہ من زار حسین، جس نے حسین کی زیارت کی غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، خدا اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اگلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. بار بار محمد و آل محمد کیا کہہ رشیوں کو؟ تم لوگ کی مغفرت ہو چکی ہے، تم لوگ کے گناہ بخشوا دیے گئے، تم علی کی شیعہ ہو.
ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین نجات کی کشتی ہے، سفینہ نجات ہے اور مصباح الہدی ہے۔ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تمہارے شیعہ کامیاب۔ اسے میں سب سنی ہوئی ہے اپنے حدیثیں۔ ان ساری حدیثوں کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ قیامت کے دن شیعہ نے کامیاب ہونا ہے۔ توجہ دیجیے، یعنی شیعہ، علی کا شیعہ کچھ دیر جو گناہ کیے ہیں، تھوڑے سے چھتر پڑیں گے، جائے گا جنت میں۔ تھوڑے سے گناہوں کے بدلے میں جائے گا جنت میں کچھ دیر رہنے کے بعد۔ یہ محمد و آل محمد نے اس لیے لطف نہیں کیا کہ شیعہ یہ سمجھ کے بیٹھ جائے بھائی نماز تو حسین نے پڑھ لی تھی کربلا میں، ہماری نجات تو پکی ہے۔ توجہ، کہا جاتا ہے نا نماز کیا، نماز تو کربلا والوں نے پڑھ لی، ہمیں کیا کرنا۔ اہل بیت نے اس لیے اتنا لطف نہیں کیا۔ عمل کے میدان میں شیعہ پیچھے، باقی مذاہب آگے۔ کیوں؟ شیعہ اطمینان لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا اطمینان لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ کہ بھائی ہمیں تو محمد و آل محمد نے پکی نجات کی ضمانت دے دی، اب عمل کیوں کریں ہم؟ توجہ کیجیے، ہم عمل کیوں کریں؟ آج یہ اشتباہ آپ کا دور کر کے جا رہا ہوں۔ اہل بیت نے آپ کی نجات کی ضمانت لی ہے، آپ کی شفاعت بھی ہوگی، آپ جنت میں بھی جائیں گے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر۔ لیکن اہل بیت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر چھٹے امام نے کہا اگر علی کے شیعہ کو دیکھنا ہے تو اگر 1,00,000 کی بستی میں جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ علی شیعہ ہوگا۔ یہ بھی کہا ہے کبھی بھی ان روایتوں کو دیکھ کے عمل سے نہ چھوٹ جائیے۔ 8ویں امام نے فرمایا کہ ہماری ولایت پر بھروسہ کر کے عمل کو نہ چھوڑنا، توجہ، ہماری ولایت پر بھروسہ کر کے عمل کو نہ چھوڑنا اور عمل پر بھروسہ کر کے ہماری ولایت کو نہ چھوڑنا۔ کیونکہ ان دونوں نے ساتھ آنا ہے ہمیشہ، عمل بھی ساتھ اور ولایت بھی ساتھ۔ تو ایک سوال ہے، تشہد میں علی ولی اللہ کی گواہی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ درود پڑھتی ہے محمد و آل محمد۔ سوال کر لیا انہوں نے مجھ سے، تشہد میں علی ولی اللہ کی گواہی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ اب یہ ہے آج تشیع میں ایک متنازع مسئلہ ہو چکا ہے۔ میں اگر یہاں سے کہوں کہ دے سکتے ہیں تو دوسرا تشیع میں جو ہمارے برادران ہیں وہ کہیں گے مولانا کہا دے سکتے ہیں۔ اگر میں کہوں نہیں دے سکتے ہیں تو آپ کل سے مجلس میں نہیں آئیں گے۔ توجہ، تو یہ مسئلہ ایسا ہو چکا ہے، متنازع مسئلہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کچھ بھی بولوں دونوں صورتحال میں پھنسنا میں نے ہے، اور آپ چاہیں کہ گرین ٹاؤن میں حسین چاہیے کو پھنسا دیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کسی نے نجف کے ایک عالم دین سے پوچھا، توجہ کیجیے گا، نجف سے ایک عالم دین سے پوچھا کہ نماز میں تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ توجہ کیجیے گا، علی نماز کا جز ہے؟ تو نجف کے عالم دین نے جواب دیا ایسا نہیں ہے کہ علی نماز کا جز ہے، بلکہ نماز علی کا جز ہے۔
مسئلے کو اور واضح کر دوں. سبحان اللہ واجبات کتنے ہیں ہمارے پاس؟ نماز بھی واجب، سبحان اللہ روزہ بھی واجب روزہ بھی واجب، سبحان اللہ حج بھی واجب. سبحان اللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ علی ولی اللہ بھی واجب میں کہتا ہوں علی ولی اللہ واجب نہیں ہے. پوچھے کیوں؟ توجہ دیجیے. کیوں؟ کیونکہ اگر نماز واجب ہے اور روزہ بھی واجب ہے، آپ علی ولی نماز پڑھیں اور روزہ چھوڑ دیں، توجہ دیجیے گا، خدا آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب دے گا، روزہ چھوڑنے کا گناہ دے گا. توجہ، آپ روزہ رکھیں، نماز چھوڑ دیں، خدا روزہ رکھنے کا ثواب دے گا، نماز چھوڑنے کا گناہ دے گا. یہ ہے واجبات. اللہ نے علی ولی اللہ کو واجب نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ واجب کر دیتا تو کل کو لوگ یہ بولتے کہ ہم نے نماز تو پڑھ لی ہے، چلو صرف علی ولی اللہ چھوڑا ہے. توجہ توجہ توجہ، ہم نے نماز تو پڑھ لی ہے، صرف علی ولی اللہ چھوڑا ہے، تو خدا علی ولی نماز کا ثواب دے دے گا، علی ولی اللہ کا نہیں دے گا. خدا نے علی ولی اللہ کو اصول دین میں سے قرار دیا. توجہ، اصول دین میں سے رکھ کے کہا دیکھو اگر علی کی ولایت نہ ہوگی نہ نماز ہوگی نہ روزہ. تو ولایت کے بارے میں سبحان اللہ ہم لوگوں کے پاس کچھ چیزیں تعبدی ہیں. کیا ہے؟ تعبدی. تعبدی کہا جیسا رسول نے پڑھا ہے ایسا پڑھا ہے. سبحان اللہ ٹھیک ہے. رسول نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے میں محمد نماز پڑھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب حیرت کی بات یہ ہے، انہوں نے مسئلہ چھیڑ دیا جبکہ ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا. حیرت کی بات یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہی نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے تشہد نہیں پڑھتا. جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا وہ بھی اس مسئلے میں لگا. بھائی جو مسئلہ متنازع ہو چکا ہے تو اس میں آپ لوگ نہ بٹیے، خدا نہ بٹیے. شیعہ بہت تقسیم ہو چکے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں شیعہ بٹے. ہم لوگ اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں. ہم اپنے اہل سنت برادران سے جا کے ملے تو اتحاد بین المومنین نہیں ہونا چاہیے. یہ کون سا آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتحاد بین المسلمین کے لیے اور اپنے شیعوں کو اپنوں سے دور کر دیا آپ نے چند مسائل کے لیے. سبحان اللہ. علی کا شیعہ کیا ہوتا ہے؟ شیعہ سیرت ہوتا ہے. شیعہ فتنوں میں نہیں پڑتا. شیعہ کسی غیر فتنے کی وجہ سے اپنے عزیز مومن کو نہیں چھوڑتا. تو محمد و آل محمد نے ہمیں منسجم رہنے کا درس دیا ہے. سبحان اللہ. ایک روایت، میرا موضوع تبدیل ہو گیا، انہوں نے مسئلہ چھیڑ دیا تھا تو ایک روایت اور پیش کر دوں. چھٹے امام ہمارے اماموں کی سب سے بڑی مظلومیت کیا رہی ہے؟ اب انہوں نے بات کر دی تو میں اس وجہ سے کرنا موضوع سے دعا کرنا. مظلومیت کیا رہی ہے ہمارے اماموں کی سب سے بڑی مظلومیت؟ یہ سننے کی باتیں ہیں، یہ فرش اعضاء یہی سکھاتے ہیں. بتائیے سارے اماموں کی سب سے بڑی مظلومیت کیا تھی؟ امام علی سے لے کر 12ویں امام تک کی مظلومیت بتائیے مجھے. سب سے بڑی مظلومیت یہ تھی یار و مددگار ملے تھے. اللہ اکبر. امام علی کی سب سے بڑی مظلومیت کیا تھی؟ کہ وہ علی جو فاتح ہے خیبر ہے
اسلام نہ پھیلتا وہ علی مدینہ میں اکیلا رہ گیا تھا. یاروں مددگار نہیں تھے چند افراد کے علاوہ. چھٹے امام سے پوچھا صحابی نے, چھٹے امام کا یونیورسٹی تھی, درسگاہ تھی, 4000 شاگرد بیٹھے ہوتے, 4000 شاگرد. کتنے شاگرد؟ 4000 شاگرد چھٹے امام کے تھے. سب سے زیادہ جو تبلیغ کا موقع ملا چھٹے امام کو ملا, اسی لیے سب سے زیادہ روایتیں ہمارے پاس قال صادق قال باقر کہ امام صادق نے فرمایا, امام باقر نے فرمایا, امام صادق نے فرمایا, امام باقر نے فرمایا. جو دین پہنچے ہمارے پاس وہ چھٹے امام سے پہنچے. سبحان اللہ. اس لیے فقہ کا نام بھی جعفری رکھا ہے. فقہ جعفریہ اسی وجہ سے کہا. سبحان اللہ. چھٹے امام نے سے صحابی نے کہا مولا قیام کیوں نہیں کرتے؟ 4000 شاگرد ہیں آپ کے, اتنے چاہنے والے شیعہ. مولا لے کے گئے, آؤ چلو میرے ساتھ. سامنے ایک ریوڑ تھا, ریوڑ پتا ہے نا, کہا جا کے گن کے آؤ ان ریوڑ میں کتنی تعداد ہے. جب گن کے آیا تو 20 بکرے بکریاں تھے. کتنے؟ 20. چھٹے امام کہتے ہیں خدا کی قسم اگر اتنی تعداد کے برابر بھی میرے شیعہ ہوتے تو میں جعفر صادق قیام کرتا. یہ دیکھ رہا کہ اماموں کے دور میں یاروں مددگار نہیں تھے. سامنے بیٹھنے والا ہر کوئی مددگار نہیں تھا. دشمن آج یہی چاہ رہا ہے کہ امام کے نام پہ واہ تو کریں, محبت تو دل میں رکھیں, مادت کریں, لیکن یار اور مددگار امام کا نہ بنے. آپس میں ان کو تفریقے میں مبتلا کر دو, آپس میں الگ الگ کر دو ان کو. آپ چاہ رہے ہیں کہ 12ویں امام کے ساتھ بھی وہی ہو جو باقی اماموں کے ساتھ ہوا, تو خدا را اپنے آپ کو متحد کیجیے. نفرتوں کو مٹھائیے, بغض کو مٹھائیے, کینوں کو نکالیے. میں جب اپنے ایک سنی بھائی سے اتحاد کی بات کر رہا ہوں جو عقیدے میں میرا موافق نہیں ہے, تو جو شیعہ علی کا چاہنے والا, علی کو امام ماننے والا ہے, اس سے کیوں دور ہو جاؤ؟ یہ مظلومیت رہی ہے اماموں کی. امام کو دوستوں کی ضرورت ہے. پردہ غیبت میں امام آ کیوں نہیں رہے؟ 1200 سال ہو چکے, 1400 سال, 1200 سال. کیوں ظہور نہیں کر رہے امام؟ سب پریشان ہیں. کیوں ظہور نہیں کر رہے؟ مولا ساری مشکلات کو سہلی, گردن کٹا دیے, گلے کٹا دیے, مولا خون بہہ گئے, مسجدیں تباہ ہو گئی ہماری, آپ ظہور نہیں کر رہے. آپ نے کہا تھا جب فتنہ پھیل جائے گا, جب ظلم بھر جائے گا تب میں آؤں گا. مولا اور کتنا ظلم بھرے گا, کیوں نہیں آ رہے؟ اشکو الیک قلت عددنا. وہ پردہ غیبت میں بول رہا ہے کہ میرے مددگار ابھی نہیں ہے. خدا را امام کے مددگار بننے کی کوشش کریں, امام کا ناصر بننے کی کوشش کریں, تب خدا کی قسم امام ظہور کر جائیں گے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ہم نے آج تک آپ ادھر بس میں موجود ہیں, بتائیے کون سا شیعہ امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے؟ ایک بات بتائیے, میں اپنے آپ کو ملا کے, کون انتظار کر رہا ہے امام کا؟ امام کا انتظار ایسے ہوتا ہے کہ مجلس کے بعد ایک مرتبہ اللہم اجل ولی الفرد کہہ دیا. انسان کو اپنے وجود کو ایسا بنانا چاہیے کہ منتظر لگے. اپنا وجود ایسا بنا لے کہ منتظر لگے میں امام زمانہ کا انتظار کروں. اور یہ کب ہوگا؟ یہ جب آپس کی نفرتوں کو, بغض کو مٹائیں گے, چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہیں پڑیں گے. ہمارے پاس سب سے بڑی چیز ولایت ہے, ولایت کو تھامے رکھیے, جزوی مسائل میں نہ پڑیں. سبحان اللہ. اور جو فرمائے درود پڑھ دیجیے محمد علیہ. عزیزان محترم, ولایت اور آثار ولایت. آثار ولایت علی کا شیعہ سیرت ہوتا ہے, سبحان اللہ. علی کا شیعہ عقلمند ہوتا ہے. سبحان اللہ. مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. سبحان اللہ. توجہ فرما رہے, تو یہ سیرت اپنے اندر پیدا کیجیے. تو علی کی ولایت کیا کرتی ہے؟ دلوں کو زندہ کرتی ہے. سبحان اللہ.
मुर्दा को जिंदा कर देती है। दिलों को क्या करती है? वाह वाह वाह। मुर्दा दिलों को जिंदा कर देती है। जिंदा करती है। वाह वाह। कौन अली? तवज्जो फरमाइएगा, फजाइल की तरफ आ रहा हूँ बस, चल मैं ले गए, आज गुफ्तगू किसी और तरफ निकल गई थी, बस मौजू की तरफ आता हूँ। कौन अली? हाँ। तवज्जो कीजिएगा, अच्छा आपकी सुनिएगा, मैं विलायत पर आ चुका हूँ। वाह 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 वाह। सहाबा की सीरत ये थी, अहले सुन्नत किताब से पढ़ रहा हूँ, अनस इब्न मालिक से रिवायत है, इससे अनस इब्न मालिक से रिवायत है, कहते हैं कि जब रसूल वुज़ू किया करते थे तो तारीख में तमाम रावियों ने, मुहद्दिसों ने लिखा कि रसूल के पानी का कतरा जमीन पर नहीं गिरता था। रसूल के पानी का कतरा जमीन पे नहीं गिरता था। क्यों नहीं गिरता था? वाह वाह वाह। क्योंकि सहाबा अपने हाथ नीचे लिए हुए बैठे होते थे। सुभान अल्लाह। रसूल वुज़ू करते थे, सहाबा रसूल के वुज़ू का जो बचा हुआ पानी टपक रहा होता था उसको अपने हाथ में लेते थे, अपने चेहरे पे मलते थे और अपने सीने पे मला करते थे। वाह वाह वाह। इमाम अहमद बिन हम्बल, वाह कौन? वाह वाह। कौन से इमाम? अहले सुन्नत के इमाम। अहले सुन्नत के 4 इमाम हैं, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई और इमाम निसाई। कितने इमाम हो गए? 4 इमाम। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल जो है, इनके इल्म के बारे में 2 बातें बताऊंगा आपको। जब इमाम शाफिई बगदाद से में मौजूद थे तो इमाम शाफिई कहते हैं कि जब मैं बगदाद से निकला तो मैंने अहमद बिन हम्बल से ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स नहीं देखा। शाफी के अहले सुन्नत की 6 किताबें हैं जिन्हें सहाय सित्ता कहा जाता है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्न माजा, सुनन तिर्मिजी, सुनन अबू दाऊद और सुनन नसाई। ये 6 बड़ी किताबें, इनमें से 2 किताबें हैं सही बुखारी और सही मुस्लिम। सही बुखारी का मर्तबा आपको पता है अहले सुन्नत के यहाँ क्या है, सही मुस्लिम का मर्तबा भी पता है क्या है। ये इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों शागिर्द हैं अहमद बिन हम्बल के। दोनों किसके शागिर्द हैं? अहमद बिन हम्बल के। इमाम अहमद बिन हम्बल अहले सुन्नत की किताब से रिवायत पढ़ रहा हूँ, रिवायत आपने सुनी हुई है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस रिवायत को नकल किया। क्या रिवायत? कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, तवज्जो कीजिएगा, क्या फरमाया? या अली हो, ए अली, लौला अखाफो अन यकून तवाइफ उम्मती मा काल फी ईसा इब्न मरियम लकुल्त अल-यौम मकालन तमुर्र बिमलइन मिनल मुस्लिमीन। तवज्जो, रसूल अल्लाह ने कहा, इमाम अहमद बिन हम्बल कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए अली, अगर मुझे डर न होता कि तुम्हारे बारे में वही बात जो ईसाइयों ने ईसा के बारे में की थी, मेरे मुसलमान तुम्हारे बारे में करने लगे, अगर इस बात का खौफ न होता तो मैं तुम्हारे बारे में ऐसे फज़ाइल पाता कि अगर तुम मुसलमानों के दरमियान से गुजरते तो मुसलमान तुम्हारे कदमों की खाक को उठाकर आंखों का सोना बनाते, तुम्हारे बचे हुए वुज़ू के पानी को अपने चेहरे पर मलते। कौन नकल कर रहा है इस रिवायत को? इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये नकल किया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर मुझे डर न होता कि लोग तुम्हें ईसाइयों की तरह, जिस तरीके से उन्होंने ईसा को खुदा कहा, अल्लाह का बेटा कहा, मेरे मुसलमान भी तुम्हें खुदा मानने लग जाए, अगर इस
خوف نہ ہوتا تو وہ بات کرتا کہ تم لوگوں کے درمیان سے گزرتے، تمہارے پاؤں کی مٹی اٹھا کر آنکھوں کا سرما بنا لیتے، تمہارے بچے ہوئے وضو کے پانی سے شفا حاصل کرتے۔ روایت آپ نے سن لی، مجمع میرے ساتھ ہے، سماعتیں میرے ساتھ ہے، باہر والے میرے ساتھ ہے، تو پھر توجہ فرمائیے گا۔ انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو اس دروازے سے آیا وہ میرا جانشین، وہ میرا خلیفہ، وہ میرا وسیع۔ انس کہتے ہیں ہم صحابہ موجود تھے، دیکھا اتنے میں علی ابن ابی طالب آ گئے۔ جب علی آئے تو گرمی بڑی شدت کی تھی، باہر بہت زیادہ گرمی کا موسم تھا۔ علی داخل ہوئے، علی کا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا، علی کے کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی علی داخل ہوئے، رسول اللہ مسکراتے ہوئے علی کے پاس جاتے ہیں، علی کے عمامے کو ہٹا کر چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہیں اور اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ توجہ 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 توجہ، علی کا پسینہ علی کے چہرے سے صاف کر کے رسول اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ تو اب سمجھ آیا صحابی کا فرق اور علی کا فرق۔ صحابی وہ ہے جو نبی کے بچے ہوئے پانی سے تبرک حاصل کرے، علی وہ ہے نبی جس کے پسینے سے تبرک حاصل کرے۔ علی کو سمجھیے، علی کو سمجھیے۔ امام احمد بن حنبل، جو کیجیے گا، میں اکثر روایتیں جو پڑھتا ہوں اہل سنت کی کتابوں سے پڑھتا ہوں تاکہ جو میرے سنی بھائی سن رہے ہیں وہ بھی متوجہ ہوں کہ نبی نے علی کو کیسا بتایا تھا۔ تاکہ میرے سنی بھائی اس بات کی طرف متوجہ ہوں۔ روایت آپ کی سنی ہوئی، 3 دن سے آپ کے سامنے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ روایت کا سننا کمال نہیں ہے، سمجھنا کمال ہے۔ اور روایت بھی نقل کر رہا ہوں کس سے؟ امام احمد بن حنبل سے، کسی شیعہ کتاب سے نقل نہیں کر رہا، حالانکہ شیعہ کتابوں میں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحَ فِي عَزْمِهِ، توجہ، وَإِلَى مُوسَى فِي فِتْنَتِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي زُهْدِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِأَنَّ النَّظْرَ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ عِبَادَةٌ۔ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں توجہ، جو چاہتا ہے کہ آدم کے علم کو دیکھے، جو چاہتا ہے کہ ابراہیم کی خلت کو دیکھے، جو چاہتا ہے کہ نوح کے ارادے کو دیکھے، جو چاہتا ہے کہ موسیٰ کی ذکاوت اور ہیبت کو دیکھے، جو چاہتا ہے کہ عیسیٰ کی زہد کو دیکھے، وہ علی کے چہرے کو دیکھے، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ روایت آپ نے ساتھیوں سے سنی، خطیبوں سے سنی، روایت کا سمجھنا کمال ہے۔ کیا نبی یہ فرما رہے ہیں کہ آدم کا علم علی میں آ گیا ہے؟ توجہ، کیا نبی یہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کی ہیبت علی میں آ گئی ہے؟ کیا نبی یہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ کا زہد علی میں آ گیا ہے؟ کیا نبی یہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کی خلت علی میں آ گئی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ آدم کے علم کو دیکھ رہا ہے، علی کو دیکھو، موسیٰ کی خلت کو دیکھ رہا ہے، علی کو دیکھو، ابراہیم کی خلت کو دیکھ رہا ہے، علی کو دیکھو، نوح کے عزم کو دیکھ رہا ہے، علی کو دیکھو، عیسیٰ کے زہد کو دیکھ رہا ہے، علی کو دیکھو۔ علی کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ آدم سے کچھ چیز لے لے، ابراہیم سے کچھ چیز لے لے، موسیٰ سے کوئی چیز لے لے، عیسیٰ سے کوئی چیز لے لے، یونس سے کوئی چیز لے
سبحان اللہ، واہ واہ واہ، 5 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، سبحان اللہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی الکعبۃ عبادہ، سبحان اللہ، کعبہ کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ، النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ، توجہ، النظر الی الوالد عبادہ، باپ کے چہرے کو دیکھنا، عبادت ہے، سبحان اللہ، النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم کے چہرے کو دیکھنا، عبادت ہے، واہ واہ واہ، یہ ساری حدیث ہیں۔ نبی نے کتنی چیزیں بتائی؟ عالم کو دیکھنا، عبادت ہے، والد کو دیکھنا، عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا، عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا، عبادت ہے، علی کو دیکھنا۔ عبادت ہے، لیکن ان 5 جو چیز نبی نے بتائی ہے، ان 5 میں فقط علی وہ ہے واہ، جسے دیکھو تو فقط علی کو دیکھنے کا ثواب نہ ملے، قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے، کعبے کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے، عالم کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے، والد کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے۔ کیسے؟ توجہ، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی کو دیکھو تو گویا قرآن کو دیکھا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا مثل علی مثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے، یعنی گویا علی کو دیکھو تو کعبے کو دیکھنے کا ثواب۔ میرے نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یعنی اگر علی کو دیکھنا ہے علی کو دیکھو، عالم کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا انا وعلی ابا حاضر اللہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عزاداران مظلوم کر 4 محرم الحرام ہو چکی، ہائے 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 ہائے، اب تو زیادہ دن نہیں رہے۔ ہائے 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 ہائے، غریب زہرا ہائے ہائے، کچھ دنوں میں کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر مارا تھا۔ تو شرما کی مت رونا، اپنی آوازوں کو بلند کرنا، پرسے کے دن ہے، یہ 10 دن ہے ہی پرسے کے لیے، اور ان 10 دنوں میں پرسا ہی کرنا چاہیے۔ کیوں ان پہ پرسا کرنا چاہیے؟ جو جب روتے تھے نا تو انہیں رونے نہیں دیا جاتا تھا، شمر تازیانہ لے کے کھڑا ہوتا تھا، جیسے ہی گریے کی آواز بلند ہوتی تھی اپنا تازیانہ مارتا تھا۔ تو شرما کے مت رونا، جنہیں رونا نہ آئے وہ ہائے حسین کہہ کے اپنی آوازوں کو بلند کرنا، بلند آوازوں سے چیخ کے رونا، یہ چیخنا اہل بیت کو پسند ہے، شرمانا بالکل نہیں۔ کیوں؟ اور آج تو رونا بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ آج اس کو پرسا دینا ہے جو اپنے بچوں پہ مجروح ہے۔ صبر کا پہاڑ ہے زینب، صبر کا پہاڑ۔ السلام علیکم یا جبل الصبر، اے صبر کے پہاڑ تجھ پر سلام۔ آج زینب کو پرسا دینا ہے، زینب کے 2 معصوم بچے آل محمد کا۔ میں مصائب آرام سے پڑھوں گا، محسوس کر کے روئیے گا، سینے میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن اپنی آوازوں کو بلند رکھیے گا۔ تھوڑا سا پہچی سے پیش کر دیتا ہوں، کون ہے زینب؟ زینب اور حسین کا رشتہ کیسا تھا؟
جناب زینب کی جب شادی ہوئی اور عبداللہ کے گھر گئی ہے تو عرب میں ایک رسم تھی، جب لڑکی رخصت ہو کے چلی جاتی تھی تو 3 دن بعد میکے والے آتے تھے ملنے کے لیے۔ جناب زینب عبداللہ کے گھر میں ہیں، 3 دن ہو چکے ہیں، 3 دن بعد محسوس کرنا، 3 دن بعد امام حسین جناب زینب سے ملنے گئے ہیں۔ جب گھر میں داخل ہوئے ہیں تو دیکھا جناب زینب مصلی پہ بیٹھی ہیں اور ہاتھوں کو اٹھا کے بلک بلک کے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے بارے الہا 3 دن ہو چکے ہیں، بارے الہا 3 دن ہو چکے ہیں، میں نے اپنے حسین کو نہیں دیکھا۔ اجرکم اللہ آوازیں بلند ہوئی۔ یہ ہے زینب اور حسین کی محبت۔ اس محبت کو نگاہ میں رکھ کے اور محمد کی مصیبت سننا۔ جب مدینہ سے جانے لگے تھے ایک پہلی منزل پر ہی پہنچے تھے کہ پیچھے سے مدینہ کی طرف سے گرد و غبار اڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ امام حسین نے کہا دیکھو عباس کون آ رہا؟ جناب عباس نے قافلے کو روک لیا، دیکھا عبداللہ ابن جعفر تیار آ گئے تھے۔ جب عبداللہ آئے ہیں تو امام حسین کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور کہا مولا اجازت ہے بی بی سے مل سکتا ہوں؟ امام حسین نے کہا عبداللہ تمہاری زوجہ ہے، ملو۔ جب جناب زینب کے پاس گئے ہیں نا تو جناب زینب پریشان ہو گئی کہ عبداللہ کیوں آ گئے، شاید مجھے واپس لینے آئے ہو۔ تو جناب زینب نے عبداللہ کے کچھ کہنے سے پہلے کہا اے عبداللہ تم میرے شوہر ہو، تمہاری اطاعت مجھ پر واجب ہے، اگر تم کہو گے کہ میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ نہ جاؤں تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن تمہیں پتا ہے میں حسین کے بغیر زندہ بھی نہیں ہوں، میں حسین کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتی۔ عبداللہ نے کہا نہیں بی بی، میں یہ کہنے نہیں آیا تھا، میں تو یہ کہنے آیا تھا بی بی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مریض ہوں، میں اپنے مولا کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ بی بی جب کربلا میں میرے مولا پر سخت بغا ہے تو اکبر سے پہلے میرے آنے محبت اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ کہا کربلا میں میرے بچوں کو پہلے قربان کر دینا۔ عزادارو شب عاشور ہر بی بی اپنے لال کو تیار کر رہی ہے۔ ام لیلہ اکبر سے کہہ رہی ہے کہ اے اکبر میں اجنبی قبیلے کی ہوں، کل میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ ام فروا قاسم سے کہہ رہی ہیں قاسم بابا حسن کی وصیت یاد ہے نا، کل چچا کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا قاسم۔ رباب پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی اصغر تو اتنا چھوٹا ہے، تو جنگ نہیں لڑ سکتا، لیکن کچھ ایسا کرنا حسین کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ اور ایک خیمے میں زینب اپنے چھوٹے بچوں کے سروں میں انگلیاں پھیر پھیر کے کہہ رہی تھی بیٹا آن محمد کل ماموں پہ اکبر سے پہلے قربان ہونا، بیٹا آن محمد فاطمہ زہرا کے سامنے میرے نام روشن کرنا۔ دونوں بچے ایک 9 سال کا 11 سال کا رات بھر امام حسین کے پاس آتے تھے، کہتے تھے ماموں جان کل اجازت دے دیجئے گا، امام حسین واپس بھیج دیتے تھے۔ صبح عاشور ہو چکی، اصحاب لڑنے کے لیے جانے لگے،
جناب زینب دونوں بچوں کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی تم ابھی تک نہیں گئے. بچے دوبارہ جاتے تھے امام حسین کے پاس. مامو جان اجازت دیجئے. اماں کہہ رہی ہیں اجازت دیجئے. امام حسین کہتے تھے نہیں, تم میری بہن زینب کے بیٹے ہو, تمہیں کیسے جانے دے سکتا ہوں. پھر بچے آتے تھے جناب زینب کے خیمے میں. جناب زینب کہتی تھی بچوں ابھی تک اجازت نہیں ملی. جناب زینب نے کہا میں خود جا کے کہتی ہوں. جناب زینب خیمے سے نکلی ہیں. جب خیمے سے نکلی نا تو اور محمد آپس میں باتیں کر رہے تھے. اور محمد سے کہتے ہیں بھیا کیا لگتا ہے اجازت مل جائے گی؟ تو محمد کہتا ہے بھیا پتا ہے نا ہماری ماں کا کیا مقام ہے, مانو ہماری بات مانا کی بات کو رد نہیں کریں گے. جناب زینب امام حسین کے پاس آتی ہے, کہتی ہے بھیا زینب میں تجھ سے کتنی محبت کرتی ہوں, بھیا اس محبت کا واسطہ میرے بچوں کو جانے دے. اگر امام حسین دونوں بچوں کو جانے کی اجازت دیتے ہیں, جناب زینب رونا آوازوں کو بلند کرنا چند جملے کی زحمت ہے. جناب زینب بچوں کے پاس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ بچہ تم دونوں لڑنے کے لیے جا رہے ہو, میری 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو, تم جعفر طیار کے بیٹے ہو. بیٹا ایسے حملہ کرنا جیسے علی حملہ کرتے تھے. بیٹا میرے بھیا کے قاتل عمر سعد کو نہیں چھوڑنا, میرے علی کی طرح جنگ کرنا. اور کہتی ہے کہ بیٹا میری دوسری شرط یہ ہے کہ جب تم دونوں فرات پر پہنچ جاؤ اور فرات پہ قبضہ کر لو تو میرے خون کا واسطہ, میرے دودھ کا واسطہ بچوں فرات سے پانی نہ دینا, میرے حسین کے بچے میرے حسین کے بچے جیسے. اور بچوں تم مجھ سے پہلے میری ماں زہرا سے ملاقات کرو گے, تم مجھ سے پہلے میری ماں زہرا سے ملاقات کرو گے. جب بچوں میری ماں سے ملو نا شہادت کے بعد تو میری ماں کو کہنا زینب نے سلام کہا. اور بچوں میری طرف سے پوچھ لینا ماں سے کہ ماں پہلے کا زخم ٹھیک ہوا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزاداروں 2 جملے ہیں, اپنی آوازوں کو بلند رکھیں, خدا ان آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل کرے. دونوں بچے لڑنے کے لیے تیار ہوئے. ایک کو ابوالفضل عباس نے سوار کرایا, ایک کو امام حسین نے سوار کرایا. دونوں بچوں نے ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملا کے کہا کہ بھیا تم میمنے سے حملہ کرو, میں میسرے سے حملہ کرتا ہوں. اور پھر دونوں فرات پر قبضہ کرنے کے بعد قلب لشکر میں نکلے. دونوں نے حملہ کیا. مقاتل میں لکھا ہے یزیدی لشکر کے کافی لئیمے کو قتل کرنے کے بعد دونوں فرات پر پہنچے. فرات پر پہنچنے کے بعد قلب لشکر میں آئے تو عمر سعد نے چیخ کے کہا اے فوج کے سپاہیوں, تمہیں پتہ نہیں ہے یہ علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں, یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, ان پہ اکیلے جا کے حملہ کرتے رہو گے, یہ تمہیں مارتے رہیں گے. پورے یزیدی لشکر آگے مل کر ان پر حملہ کرے. پورے یزیدی لشکر مل گیا, دونوں بچوں کو گھیرا. دونوں بچوں کو گھیر کر کربلا کی زمین پر کسی نے گوز مارا, کسی نے تلوار ماری. جب ایک کے سر پہ گوز لگا کربلا کی زمین پر آیا, ایک کے سر پہ تلوار لگی, ادھر ہی شہید ہو گیا. بچے کو جس کے سر پہ گوز لگا تھا تھوڑی سی جان باقی تھی, امام حسین کو آواز دی مامو جان
تو ہر بی بی آئی اور محمد پہ روئی، زینب اپنے خیمے سے باہر نہیں نکلی، زینب کبریٰ اپنے خیمے سے باہر نہیں نکلی، کیوں؟ کہیں مجھے دیکھ کے حسین شرمندہ نہ ہو۔ عزاداروں، دو جملوں کی طرف توجہ دلاؤں۔ اہل بیت کا گھرانہ بڑا شرم و حیا والا گھرانہ ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر شرم لگتا ہے۔ جب مدینہ میں لعین نے جناب زہرا کے منہ پہ تماچا مارا تھا اور رات ہو گئی تھی تو علی مرتضیٰ گھر نہیں گئے تھے، کہتے تھے میں علی مرتضیٰ فاتح غیبر زہرا کا سامنا کیسے کروں گا؟ جناب زینب کربلا میں کہ حسین مجھے دیکھ کے شرمندہ نہ ہو جائے۔ عزاداروں، جب عاشور گزر 11 محرم الحرام ہو گئی، ہر بی بی اپنے عزیز کے لاشے پہ جا کے رو رہی تھی۔ شمر آتا ہے، سید سجاد سے پوچھتا ہے، اے سجاد، یہ جو 2 بچوں کے لاشیں پڑے ہوئے، کیا ان کی ماں خیمے میں جل کے مر گئی تھی؟ سید سجاد کہتے ہیں نہیں، یہ میری پھوپھی زینب کے بچے ہیں، لیکن میری پھوپھی نے قسم کھائی ہے کہ صرف حسین پر رہے گی، اپنے بچوں پر گریہ نہیں کرے گی۔ پوچھا دیجیے گا بی بی کو عزادارو، جناب زینب نے اور محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ جب کوفہ پہنچے ہیں نا تو جناب زینب کی سواری کے سامنے 2 نیزوں پر 2 سر بلند تھے، ایک آن کا سر، ایک محمد کا سر۔ بار بار جناب زینب بچوں کے سروں کو دیکھتی تھی لیکن منہ پھیر لیتی تھی، بچوں پہ روئی نہیں ہے۔ جب شام پہنچ گئے نا، جناب زینب نے امام حسین کا گریہ کیا، بچوں کا گریہ نہیں کیا۔ جب 40 کو سر واپس آئے ہیں، جب سر آئے، ہر بی بی نے اپنے لال کا سر لیا، گریہ کرنا شروع کر دیا۔ شام کے زندان میں 2 ننھے سر ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ شام کی عورتیں پوچھتی ہیں